توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جو کہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے،
اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں. انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے. اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے. اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے، اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی. یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو، اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے.